اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت کے متعلق ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر 3 ایسے بچے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن میں گود میں گہوارے کے اندر بالکل ابتدائی دنوں کے اندر بات چیت کی ہے، بولنا شروع کیا ہے۔ احادیث کے اندر مذکور ہے، سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود کے بچوں میں سے صرف 3 ہی بچے ایسے ہیں جنہوں نے بات چیت کی ہے۔ ان میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یعنی یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے جب حضرت مریم علیہ السلام پر یہود نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ یہ بچہ کس کا ہے، تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کے گود کے اندر بہت ہی بچہ ہے۔ تو اس وقت فوراً اللہ رب العزت کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ رب العزت کتاب عطا فرمائیں گے اور پیغمبر اور نبی مرسل بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے دن ہی آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1-2 دن کے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت سے انہوں نے ہم کلام۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جریج عابد والا لڑکا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قصہ یہ ہوا کہ جریج ایک عابد شخص تھا، اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کوٹھڑی بنا رکھی تھی۔ وہ ایک دن اس میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس نے پکارا کہ اے جریج۔ جریج نے خیال کیا کہ کیا کروں اے اللہ، ادھر اللہ تعالیٰ کی نماز کا لحاظ ہے، ادھر ماں کا لحاظ ہے، پھر نماز ہی کو ترجیح دی اور اسی میں لگا رہا، ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر اس کے پاس آئی اور وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پھر پکارا کہ اے جریج۔ اس نے دل میں سوچا یا اللہ میں کیا کروں، ادھر ماں ہے ادھر نماز ہے، پھر نماز ہی میں لگا رہا، ماں کے بلانے پر نہیں گئے۔ پھر تیسرے دن ماں آئی، اس نے پھر پکارا کہ اے جریج۔ اس نے دل میں سوچا کہ اے اللہ ادھر ماں ہے ادھر نماز ہے، کیا کروں، پھر بھی نماز کی طرف متوجہ رہے۔ بس ماں نے جھنجھلا کر بد دعا دی کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اس کو پہلے مرنے سے پہلے فاحشہ عورتوں سے پالا نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت اور اس کی زہد کا شورہ اڑنے لگا۔ ایک بدکار عورت تھی جس کا حسن و جمال بھی ضرب المثل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر اسے لبھا لوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دن اس کے پاس آئی، جریج نے اس کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی۔ وہ فاحشہ عورت کھسیا کر جذبہ انتقام سے بھر گئی اور ایک گڈریے کے پاس گئی جو اسی عبادت خانے میں سویا کرتا تھا۔ اس گڈریے کو اپنے اوپر قدرت دے دی اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا، اس سے عمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے جریج سے انتقام لینے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ یہ لڑکا جریج کا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ جریج پر ٹوٹ پڑے، اس کو عبادت خانے سے نیچے گھسیٹ لائے، اس کا عبادت خانہ گرا دیا اور لگے اسے مارنے کہ عابد بن کر حرام کاری کرتے ہو۔ جریج نے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے تیرے نطفے سے بچے کو اس نے جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا کہ اچھا وہ بچہ کہاں ہے؟
لوگ وہ بچہ لے کر آئے، اس نے کہا کہ ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ جب اسے اجازت ملی اس نے نماز پڑھی۔ پھر جریج نے اس بچے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اس بچے کے پیٹ کے اندر انگلی دبائی اور بولا کہ اے بچے، تو سچ سچ بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ تو وہ چند دن کا بچہ قدرت خدا سے بولنے لگا اور اس نے کہا کہ فلاں گڈریا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر اب وہی لوگ جو جریج کو مار رہے تھے اب جریج کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اسے تبرک بنا کر چھونے لگے، کہنے لگے کہ اب ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ سب رہنے دو، جیسا وہ مٹی کا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ تو لوگوں نے اس کو ویسا ہی بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ معصوم بچے نے ایک گواہی دی اور ایک عابد جو ہے اس کی عبادت کا بھرم رہ گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں دوسری روایت بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ سامنے سے ایک سوار عمدہ گھوڑے پر بڑے اچھے لباس میں اور اچھی شکل و صورت والا گزرا۔ ماں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس سوار جیسا شاندار بنا دینا۔ بچہ نے جو ماں کا دودھ پی رہا تھا، بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، دودھ چھوڑ کر اس سوار پر ایک نظر ڈالی اور صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں یا اللہ مجھے اس سوار جیسا نہ بنانا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ سناتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک جو ہے منہ اپنے دہن مبارک میں ڈالی کہ جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے اس طرح بچے نے دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیہ واقعہ بیان فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے ہوئے سامنے سے گزرے اور کہہ رہے تھے کہ کم بخت، تو نے برائی کی ہے، تو نے چوری کی ہے۔ وہ بیچاری کہہ جا رہی تھی کہ بس میرا سہارا اللہ ہی ہے، وہ کیسا اچھا کام بنانے والا ہے۔ ماں نے یہ ذلت کا منظر دیکھ کر شفقت سے بچے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس لڑکی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑ کر اس لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور صاف صاف کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ اس پر ماں بیٹے میں حجت ہونے لگی۔ ماں بولی کہ جب تو ایک اچھی حالت والا آدمی گزرا تو میں نے تیرے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا شاندار بنانا، تو اس پر تو یوں کہنے لگا کہ نہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور اب جو لوگ اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ پکڑے ہوئے مارتے ہوئے جا رہے ہیں تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، تو کہتا کہ یا اللہ مجھے ایسے بنا دینا۔ تب وہ بچہ پھر بولا سنو، بات یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا ظالم جابر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح ظالم اور جابر نہ بنانا۔ اور یہ بیچاری لڑکی، لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے برائی کی ہے، تو نے چوری کی ہے، مگر اس بیچاری نے نہ چوری کی ہے نہ ہی برائی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا مظلوم اور بے گناہ بنا دینا۔ یہ وہ بچے ہیں جو تاریخ انسانی کے اندر بچپن میں بالکل ابتدائی دنوں میں جنہوں نے بات چیت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا، اور یہ دونوں قدرت کے جو نظارے ہیں یہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے ہیں۔ ہر طرف اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو اللہ رب العزت کی قدرت ہر طرف نظر آتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔